السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ قریش کے ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شروع میں تو یہ ظلم کم تھا، مگر دن بدن ماہ بماہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 5 نوے کے بیچ میں انتہا کو پہنچ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اس دردناک صورتحال سے نجات کا کوئی طریقہ سوچیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکین نے یہودیوں کے ابھرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورت 3 واقعات پر مشتمل تھی۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے واضح اشارات تھے۔ مثلاً اصحاب کہف کا واقعہ مومنوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب دین میں فتنے کا خدشہ ہو تو اللہ کی ذات اعلیٰ پر توکل کر کے ظلم و کفر کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی کر دے گا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلاتا ہے کہ ضروری نہیں حالات کا نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق ہی ہو، بلکہ بسا اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ظلم و تشدد کا عنقریب خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ شاہد ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور کامیابی ایمان کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، کفر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے یاجوج ماجوج سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے، اور زمین کی وراثت کے زیادہ حقدار اللہ کے نیک بندے ہی ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ زمر نازل ہوئی، وہ بھی ہجرت کا اشارہ کر رہی تھی اور اعلانیہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر پورا دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں نے ان اشارات کو سمجھ کر ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ان کی ہجرت ظلم کے علاقے سے امن و امان کے علاقے کی طرف تھی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ مورخ ابن اسحاق نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت بیان کی ہے، جب ہمارے لیے وادی مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور انہیں اپنے دین انتہائی خطرے میں نظر آیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مصائب وقتی طور پر کم نہیں کر سکیں گے، جبکہ آپ خود اپنے چچا اور قوم کی حفاظت میں ہیں اور صحابہ اکرام جیسی اذیتیں آپ کو نہیں پہنچ سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حبشہ کے علاقے میں ایک رحم دل بادشاہ اور حکمراں ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دے یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے اور وہاں جا کر اکٹھا رہنے لگے۔ بہترین علاقہ، حکمراں بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہ تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔
چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 590 میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ چنانچہ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کی سانس لی، لیکن اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن نہ سنا تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان دلکشی اور عظمت کے ساتھ کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے آخر میں دل دہلا دینے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی آواز نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا تو قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے، اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رہ کر اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔